الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، محترم حضرات، گزشتہ جمعے کو تزکیہ نفس کے تعلق سے بیان ہوا تھا۔ اس میں نفس کی بات آئی تھی۔ نفس کی 3 قسمیں ہیں: نفس امارہ، نفس مطمئنہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ گزشتہ جمعہ کو جو گفتگو ہوئی تھی نفس امارہ کے بارے میں ہوئی تھی۔ نفس امارہ انسان کو گناہوں کا حکم دیتی ہے، اور یہ گناہ بہت سی طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ گناہ ہے، یہ ناجائز ہے، اور کچھ باتیں ایسی ہوتی جن کو ہم گناہ نہیں سمجھتے بلکہ طبیعت اور اپنی عادت کا ایک حصہ سمجھتے ہیں، اپنی سوچ اور اپنی فطرت کا ایک حصہ سمجھتے ہیں، جیسے کہ تکبر، بیوقوفی، بخل، ضد۔ یہ سب باتیں ایسی ہیں جو ایک طبیعت کا حصہ بن جاتی ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نفس امارہ کے نتیجے میں ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں، عناد، ضد، اور ان سب پر قرآن کی آیتیں موجود ہیں۔ نفس یہ جب بیوقوفی پر آمادہ کرتا ہے، بیوقوفی پر آمادہ کرتی ہے تو بیوقوفی کتنی بڑی بلا ہے۔ بیوقوف کی دوستی جی کا جنجال، اور دانا دشمن بیوقوف دوست اچھا ہوتا ہے، کہاوتیں ہیں۔ یعنی جو بیوقوف ہوتا ہے وہ تو نقصان میں ہوتا ہی ہوتا ہے، اتنا نقصان دہ ہوتا ہے وہ کہ دوسرے اس سے دوستی کرنا گوارا نہیں کرتے۔ متکبر تکبر کے نتیجے میں بڑی بڑی ہدایتوں سے محروم ہو جاتا ہے اور مواقع سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو متکبر اپنی ذات میں اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، لیکن سماج میں اس کی کوئی حیثیت نہیں بچتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ متکبر اپنی نظر میں تو اچھا ہوتا ہے، لیکن معاشرے میں وہ گوہ کے کیڑے کی طرح رسوا و ذلیل ہوتا ہے۔ آخرت تکبر کے نتیجے میں تباہ برباد ہوتی ہی ہے، لیکن دنیا میں بھی سماجی لحاظ سے انسان ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے حسد اتنی بڑی بلا اور مصیبت ہے کہ حسد کے نتیجے میں انسان اپنے وجود کو گلا لیتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاسدوں کے حسد سے بچنے کی جو تعلیم دی گئی، اس میں یہ کہا گیا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حاسدوں کے شر سے جب وہ حسد کریں، یعنی جب تک وہ حسد نہیں کرتے ہیں اور حسد کے نتیجے میں کوئی اقدام نہیں کرتے نقصان دہ، اس وقت تک ان حاسدوں کو ان کی حالت پہ باقی رکھا جائے، کیونکہ یہ حسد حاسد کو گلا دیتی ہے اور اس کی تباہی بربادی کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اس لیے دشمن سے جو لڑنے کے مختلف طریقے ہیں، ان میں ایک طریقہ یہ ہے کہ حاسد کو اس کی حالت پہ چھوڑ دیا جائے، حسد کے نتیجے میں خود تباہ برباد ہو جائے گا۔ اسی طرح سے بخل ہے اور دوسری چیزیں ہیں، ان سب سے پاک ہونا تزکیہ نفس کہلاتا ہے۔ آج کے خطبے میں نفس لوامہ، نفس مطمئنہ پر ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے گزشتہ جمعے کو تزکیہ نفس کے تعلق سے بیان ہوا تھا۔ اس میں نفس کی بات آئی تھی۔ نفس کی 3 قسمیں ہیں: نفس امارہ، نفس مطمئنہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ گزشتہ جمعہ کو جو گفتگو ہوئی تھی نفس امارہ کے بارے میں ہوئی تھی۔ نفس امارہ انسان کو گناہوں کا حکم دیتی ہے، اور یہ گناہ بہت سی طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ گناہ ہے، یہ ناجائز ہے، اور کچھ باتیں ایسی ہوتی جن کو ہم گناہ نہیں سمجھتے بلکہ طبیعت اور اپنی عادت کا ایک حصہ سمجھتے ہیں، اپنی سوچ اور اپنی فطرت کا ایک حصہ سمجھتے ہیں، جیسے کہ تکبر، بیوقوفی، بخل، ضد۔ یہ سب باتیں ایسی ہیں جو ایک طبیعت کا حصہ بن جاتی ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نفس امارہ کے نتیجے میں ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں، عناد،
ضد اور ان سب پر قرآن کی آیتیں موجود ہیں۔ نفس یہ جب بیوقوفی پر آمادہ کرتا ہے، بیوقوفی پر آمادہ کرتی ہے تو بیوقوفی کتنی بڑی بلا ہے۔ بیوقوف کی دوستی جی کا جنجال، اور دانا دشمن بیوقوف دوست سے اچھا ہوتا ہے، کہاوتیں ہیں۔ یعنی جو بیوقوف ہوتا ہے وہ تو نقصان میں ہوتا ہی ہوتا ہے، اتنا نقصان دہ ہوتا ہے وہ کہ دوسرے اس سے دوستی کرنا گوارا نہیں کرتے۔ متکبر تکبر کے نتیجے میں بڑی بڑی ہدایتوں سے محروم ہو جاتا ہے اور مواقع سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو متکبر اپنی ذات میں اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، لیکن سماج میں اس کی کوئی حیثیت نہیں بچتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ متکبر اپنی نظر میں تو اچھا ہوتا ہے، لیکن معاشرے میں وہ گوہ کے کیڑے کی طرح رسوا و ذلیل ہوتا ہے۔ آخرت تکبر کے نتیجے میں تباہ برباد ہوتی ہی ہے، لیکن دنیا میں بھی سماجی لحاظ سے انسان ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے حسد اتنی بڑی بلا اور مصیبت ہے کہ حسد کے نتیجے میں انسان اپنے وجود کو گلا لیتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاسدوں کے حسد سے بچنے کی جو تعلیم دی گئی، اس میں یہ کہا گیا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حاسدوں کے شر سے جب وہ حسد کریں، یعنی جب تک وہ حسد نہیں کرتے ہیں اور حسد کے نتیجے میں کوئی اقدام نہیں کرتے نقصان دہ، اس وقت تک ان حاسدوں کو ان کی حالت پہ باقی رکھا جائے، کیونکہ یہ حسد حاسد کو گلا دیتی ہے اور اس کی تباہی بربادی کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اس لیے دشمن سے جو لڑنے کے مختلف طریقے ہیں، ان میں ایک طریقہ یہ ہے کہ حاسد کو اس کی حالت پہ چھوڑ دیا جائے، حسد کے نتیجے میں خود تباہ برباد ہو جائے گا۔ اسی طرح سے بخل ہے اور دوسری چیزیں ہیں، ان سب سے پاک ہونا تزکیہ نفس کہلاتا ہے۔ آج کے خطبے میں نفس لوامہ نفس مطمئنہ پر ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے نفس میں جو وسوسے آتے ہیں، ان وسوسوں کے تعلق سے ہم غور کریں۔ انسان کے دل میں کوئی خیال آیا تو یہ خیال یا تو شیطان کی طرف سے آتا ہے، یہ وسوسہ شیطان کی طرف سے آتا ہے یا نفس کی طرف سے آتا ہے۔ اس فرق کو جانیں، کیونکہ شیطان بھی انسان کے لیے ضلالت اور گمراہی تباہی کا ذریعہ ہے، اور یہ نفس بھی تباہی کا ذریعہ ہے۔ تو یہ دیکھا جائے کہ شیطان کا وسوسہ آیا یا انسان کے نفس کا وسوسہ۔ اگر کسی ایک گناہ پر ذہن جم جائے اور اسی معصیت میں دماغ چلے، دوسری طرف دل و دماغ نہ جائیں، تو یہ سمجھو کہ وہ انسان کے اپنے نفس کی طرف سے ہے۔ لیکن اگر ایک گناہ کے بجائے کئی گناہوں کی طرف ذہن جائے، متبادل گناہ تلاش کرے انسان کی نفس اور انسان کی طبیعت، تو یہ سمجھو کہ وہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے، اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے انسان معصیت کرے، اللہ کی نافرمانی کرے، اس لیے ایک کے بعد ایک الٹرنیٹ متبادل پیش کرتا ہے اور دکھاتا رہتا ہے۔ انسان کا نفس اپنی آگ بجھانے کے لیے کسی ایک ہی گناہ پر رکا جمع رہتا ہے۔ تو جب متعدد گناہ اور متبادل گناہوں کی طرف ذہن دل جائے تو سمجھ جاؤ شیطان کی طرف سے ہے، اس سے بچنے کے طریقے اختیار کرے۔ انسان عام طور پر اس سے بچ بھی سکتا ہے معمولی کوشش کے بعد، لیکن جب نفس کی طرف سے وسوسے اور خیالات آتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں یہ شیطان سے بڑا دشمن ہوتا ہے انسان کا گناہوں میں مبتلا کرنے کے لیے۔ تو اس سے بچنے کی کیا صورت ہوگی؟ طریقہ بتلا دیا کہ انسان نفس کے خلاف کام کرے، عبادتوں میں کا بوجھ ڈالے، اور صالحین کی صحبت اختیار کرے، اللہ سے دعا کرے، 3 کام کرے، کیونکہ انسان کا نفس شیطان سے زیادہ قوی ہے۔ اب یہ بتاؤ شیطان کو کس نے گمراہ کیا تھا؟ شیطان نے، مطلب ہے کہ اس کا نفس وہاں تھا تو نفس نے شیطان کو بھی گمراہ کر دیا۔ تو انسان کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، نفسانی وساوس جو ہوں گے ایک گناہ پر انسان کے دماغ کو کنسنٹریٹ کریں گے اور اسی پر بار بار متوجہ کریں گے، مطلب یہ کہ انسان کا نفس اس کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے۔ اس سے بچنے کو 3 طریقے اختیار کرنا ضروری ہے۔ وسوسے بعض اچھے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، بعض وسوسے غلط ہوتے ہیں۔ تو نفس غلط وسوسوں کی تعلیم دے، نفس امارہ کا کام یہ ہے، غلط وسوسے پیدا کرتا ہے نفس امارہ۔ ایسی صورت میں یہ ناپا جائے کہ وسوسے اللہ کی طرف سے ہیں، اچھے وسوسے ہیں یا برے وسوسے جو نفس کے نتیجے میں یا شیطان کے نتیجے میں ہیں۔
اس کو جانچنے اور پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے 3 طریقے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ان وسوسوں اور خیالات کو شریعت کے ترازو میں ناپا جائے کہ شریعت ان خیالات کے سلسلے میں کیا حکم دیتی ہے، شریعت میں کیا ہدایتیں موجود ہیں۔ اگر شریعت کی ہدایتوں کے مطابق یہ وسوسے خیالات ہیں تو یہ اچھے وسوسے، اچھے خیالات ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں۔ اور اگر شریعت کے خلاف یہ وسوسے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ برے خیالات ہیں، نفس امارہ کی یہ تعلیم ہے۔ دوسری چیز نفس کو کہ ان وسوسوں کو جانچنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے یہ خیالات، یہ وسوسے جو پیدا ہوئے یہ صالحین کا طریقہ ہے یا صالحین کا نہیں ہے۔ اگر صالحین نے اس طرح کے کوئی خیال ظاہر کیا ہو، اس پر عمل کیا ہو، ان کے یہاں ایسی تعلیمات موجود ہوں تو وہ اچھا وسوسہ ہے اور خیر ہے۔ لیکن اگر صالحین کے ان وسوسوں کی مثالیں اور نمونے نہ ملتے ہوں، ان کی تعلیم نہ ملتی ہو، تو یہ سمجھ جاؤ کہ یہ فاسقین کا وسوسہ ہے اور فاسقین کا طریقہ ہے، شیطان کی طرف سے ہے یا نفس امارہ کی طرف سے ہے۔ تیسری پہچان کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ان کے کرنے میں طبیعت پر آسانی محسوس ہو اور طبیعت کو خوشی حاصل ہو یا طبیعت پر بوجھ محسوس ہو۔ اگر طبیعت پر بوجھ محسوس ہو تو وہ خیر کا وسوسہ ہے، اگر طبیعت میں آسانی اور طبیعت کو فرحت حاصل ہو تو وہ شیطانی وسوسے ہیں۔ اس طرح سے وسوسوں کو اچھا برا ہم الگ کر سکتے ہیں، ان پر عمل کرنے نہ کرنے کے بارے میں غور کر سکتے ہیں۔ وسوسہ اور الہام میں بھی تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ وسوسہ جو انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، کئی بار اسے وہ وسوسے اللہ کی طرف سے الہام بھی ہوتے ہیں۔ وسوسہ اور الہام میں تھوڑا سا فرق ہے۔ الہام میں طبیعت مطمئن ہوتی ہے، طبیعت خوش ہوتی ہے اور اس میں بظاہر اس پر عمل کرنے میں نقصان ہو، جسمانی، مالی، مادی، کسی بھی قسم کا نقصان ہو، پھر بھی طبیعت مطمئن ہوتی ہے۔ وسوسوں میں اطمینان نہیں ہوتا ہے، ذہن میں انتشار ہوتا ہے۔ تو یہ وسوسوں کی بات ہو گئی۔ اس کے بعد نفس میں ایک قسم نفس لوامہ ہے۔ نفس لوامہ یعنی یہ جو وسوسوں کا مختلف باریکی کے ساتھ مختلف انداز اینگل سے ڈیفینیشن اور ان کی تعریف اور ان کی تفریق بیان کی گئی، حد فاصل کھڑا کیا گیا، اس کے ذریعے سے ہم نے اپنے نفس کے مطالبات کو، نفس کے اوامر احکامات کو ہم سمجھیں کہ نفس امارہ کی طرف سے، نفس لوامہ کی طرف سے ہے۔ اگر گناہوں پر طبیعت نہیں چلتی ہے، گناہ غلطی ہو جائے تو طبیعت نادم و پشیمان ہو جاتی ہے، طبیعت اپنے کو لعنت و ملامت کرتی ہے، تو اسی چیز کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ شریعت میں ایسے نفس مطلوب ہیں اور ایسا نفس، ایسی سوچ، ایسے خیالات پیدا کرنے کے لیے مجاہدے اور کوششیں ہیں۔ یہ کوششیں ہم کو کرنی چاہیے کہ کم سے کم ہماری طبیعت کے اندر نفس لوامہ پیدا ہو جائے۔ نفس لوامہ پیدا کرنے کے لیے کئی چیزیں ہیں، خاص طور پر نقشبندیہ سلسلے کے بزرگوں نے بہت سے طریقے بتلائے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ذکر ہے۔ ذکر ایک زبان سے ذکر کرنا، تسبیح بیان کرنا، اللہ کی پاکی بیان کرنا۔ دوسری چیز ہے کہ غور و فکر کرنا۔ غور و فکر کی کئی قسمیں ہیں۔ تفکر فی ذات اللہ، اللہ کی ذات کے بارے میں غور و فکر کرنا۔ اس کی اجازت نہیں، اللہ کی ذات کے بارے میں غور و فکر نہیں کرنا چاہیے۔ سونار کے چھوٹے سے ترازو میں ہمالیہ پہاڑ کو نہیں تولا جا سکتا، بالکل اسی طرح ہمارے چھوٹے سے دماغ میں اللہ کی ذات کو نہیں ناپا جا سکتا، اللہ کی ذات کو نہیں پرکھا جا سکتا۔ اس لیے تفکر فی ذات اللہ کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ تفکر فی صفات اللہ، اللہ کی صفات کے بارے میں غور و فکر کیا جائے۔ اللہ کی صفات کے بارے میں غور و فکر کرنے سے انسان کے اندر نفس لوامہ پیدا ہوتی ہے اور یہ صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان غور کرے گا اللہ کی ذات میں، اللہ علیم ہے، اللہ بصیر ہے، تو رات کی تنہائی میں، دن کے اجالے میں، میدان کے مجمع میں، کمرے کی تنہائی میں کہیں بھی وہ گناہ اور معصیت، اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ کہیں بھی اس سے معصیت ہوئی تو فوراً ذہن میں آئے گا کہ اللہ علیم، اللہ بصیر، اس نے ہمارے اس عمل کو، ہمارے اس معصیت کو جانا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے اور
اس پر پکڑ بھی اللہ کی طرف سے ہوگی۔ تو اس طرح سے یہ نفس اس کو فوراً ملامت کرے گی اور انسان اپنے گناہ پہ نادم ہو جائے گا۔ اللہ کی صفات میں، اللہ کی تخلیقات میں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کاریگری میں غور کرے گا، تو ہر وقت وہ نفس، اس کا نفس لوامہ بیدار رہے گا۔ تفکر در انعامات، اللہ کے انعامات میں غور و فکر، کتنی نعمتیں اللہ نے دے رکھی، ہوا، پانی، سورج، چاند، زمین اور جسم کے اندر کیا کیا نعمتیں، اور جسم، ان میں غور کرے گا انسان تو کم پر بھی قانع ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا، اور ظلم و زیادتی، ناانصافی اور انیائے پر مبنی انعامات، کمائی کو پسند نہیں کرے گا۔ فوراً طبیعت اس پر لعنت ملامت کرے گی کہ اتنی نعمتیں، کروڑوں اربوں روپئے کی اللہ نے جسم میں نعمتیں دے رکھی ہیں، یہ چند ٹکوں کے لیے یا چند روپیوں کے لیے اللہ کو کیوں تو ناراض کرتا ہے۔ تفکر فی ایام اللہ،